بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربی زدنی علما اعوذ باللہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا کیا پڑھوں میں حاجزا پڑھوں نہیں پڑھوں حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارکا تھک رہ گیا دارا سنگھ دارا تھک گیا بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون بھلا کون ہے جس نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا؟ صرف ہمارے رب نے پیدا کیا۔ تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر ہم نے اسے بارونق باغ اگائے، صرف تو نہیں اگائے۔ پوچھیں گے پورا سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ، تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم اس کے درخت اگا سکے؟ تمہیں درخت اگا سکتے ہو؟ کس نے زمین کے اندر بیج کو پھاڑا؟ کبھی سوچا؟ کس نے جو زمین کے اندر بیج کو پھاڑ کے سبزہ نکالتا ہے؟ کیا مٹی؟ اللہ کا حکم ہے وہ۔ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے اللہ، بلکہ وہ لوگ کجروی کرتے ہیں۔ بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان ندی نالے جاری کیے، اس کے لیے پہاڑ پیدا کیے، دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں گواہ ہوں۔ انڈیا کے پورے ولیوں کے پاس چلی گئی میں میرے مشکلات لے کر، پورے نبیوں کے پاس لے کے چلے گئی میرے مشکل لے کر، ساری دنیا گھوم پھری میں نے، کہیں میرا حل نہیں ہوا۔ جس دن میں نے حود نبی علیہ السلام کے پاس میں نے اقرار کیا توحید کا، لا الہ الا اللہ وحدانیت کی بات، جب میں نے دیکھ کر پہاڑوں میں ڈر کے بستیوں کو غارت کرتے ہوئے دیکھ کر، بڑی سخت عورت تھی میں، جلدی جھکنے والی نہیں تھی میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزوں کی نشانیاں دکھا کر مجھے بدلایا، میرا دل وہاں پہ آ گیا کہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ اس دن سے آج تک مجھے مصیبت آتی بھی ہے تو رب فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ میں کسی کے پاس نہیں جاتی ہوں، صرف میں اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہوں۔
آپ کوئی دعا پوچھیں کون سی دعا پڑھوں کون سی دعا، میں کوئی دعا سے پہلے عظیم دعا پڑھتی ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب بولتے ہیں باجی ہم کیا کریں، میں کہتی ہوں میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں، میں تجھی سے مدد مانگتی ہوں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، جب میں شریک ہی نہیں کرتی تو کہاں جاؤں، میری دعا فٹ سے قبول ہو جاتی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن، میں نے کہا سمندروں سے زیادہ رحمت آتی ہے بس کافی دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے رہتے وبرکاتہ۔ ہیں۔ یقین رکھنا میں نے پکار دی اور سن لیا، میں نے الحمد پکار للہ۔ لی، میں نے سن لیا، میرا رب وہ کر دے گا میرا رب، اب مجھے ٹینشن چھوڑ کے دوسرا اپنی عبادت میں لگنا ہے۔ بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے بھلا کون ہے جو بے قراری کی دعا قبول کرتا ہے، تیرے سوا کوئی ابھی ہم نے دعا مانگے نا، بے قراری کی دعا دیکھو ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی سکھا رہا ہے، طریقے بھی بتا رہا ہے۔ میں بول رہی نہیں معجزانہ قرآن پہ جا رہا ہے اس بار، میں کہتی ہوں نہیں بہت بڑا نعمت عطا ہو گئی ہے ہمیں، کیونکہ بہت گڑ گڑایا ہے میں نے پورا سال مہینے اپنے رب سے کہ قرآن ایسا پہنچا کہ دلوں کو چیر کے رکھ دے اللہ تعالیٰ۔ جب وہ اسے پکارتا ہے برائی دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے کوئی بھی نہیں ہے میرے رب۔ تھوڑے یہ نصیحت پکڑتے ہیں بھلا کون ہے جو کچھ کی جنگل اور دریا کے اندھیروں میں تمہیں راہ دکھاتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے اللہ، کوئی بھی نہیں اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی دکھا ہمیں۔ یہ ظلمات کی جب بات آ رہی ہے، پل صراط کی ظلمات سے ہٹا دے ہمیں، پل صراط کے اندھیرے سے ہمیں پار کرا دے، کٹ کٹ کے نہ مار ہمیں اللہ، ہم کٹنا نہیں چاہتے، تیری راہوں میں ہم جی رہے ہیں، دنیا ذلیل کر یہ اٹھا رہے ہیں، مگر تو ہمیں نہ کاٹ اللہ۔ اور کون ہے جو اس کی رحمت بارش سے پہلے خوشخبری دینے والا ہواؤں سے چلاتا ہے، ہمیں خوشخبری دے کہ تیرے گھر میں ہر سال ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ تیری عبادت ہم وہاں پہ بیٹھ کے کریں اور دوسروں کو کرائیں، کہ اللہ کے ساتھ قبول کریں اور قبول کروائیں، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کوئی نہیں، اللہ برتر ہے، تو بہت اعلیٰ ہے اللہ تو، اور جو شریک ٹھہراتے ہیں بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، تو انہیں ہی پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ، پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، آپ ہی پیدا کریں گے۔ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے سوائے تیرے کوئی بھی نہیں پالتا مجھے، آسمانوں اور زمین سے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ فرما دیں لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، اے اللہ ہم دلیل لاتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ فرما دیں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جب ہم پڑھتے ہیں ہم بھی جواب دیں، آپ فرما دیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا، اور وہ نہیں جانتا کہ وہ کب جی اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اسے اندھے ہو رہے آما اندھا۔ وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن أن تجل القرآن ربي قلبي ونور صدري جلاء حزنی وذهب همي، غم کو بولتے ہیں نا حزن، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه هو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين. اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم قبر سے نکالے جائیں گے کیا؟ تحقیق یہی وعدہ ہے ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے اس سے قبل کیا گیا تھا، یہ صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کیسا مجرموں کا انجام ہوا ہے۔ یہ چلو پھرو کی جو بات کہی ہے نا، آپ لوگ چلو پھرو اور دیکھو، عبرت کے لیے کبھی نکل کے دیکھو۔ میں عبرت کے لیے سفر کرتی ہوں، کبھی پکنک کے لیے نہیں جاتی، میں عبرت کے لیے میں چلنے پھرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا چلو پھرو دیکھو، جا کے دیکھو، تبھی ایمان تازہ پختہ مضبوط ہو جائے گا، دل تنگ نہ ہو اس سے جو وہ مکر فریب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وعدہ کب پورا ہوگا، تم سچے ہو۔ آپ فرما دیں شاید وہ عذاب تمہارے قریب آ گیا ہو اس کی تم جلدی کرتے ہو، بے شک تمہارے رب البتہ لوگوں پر فضل والا ہے۔ ھذا من فضل ربی، لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اللہم انی اللہ ذکر کا شکر کا اس عبادت، قرآن پڑھتے وقت جواب دیا کرو ہر بات کا۔ جنات جواب دیتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے بہتر جن ہیں۔ سورہ رحمان جب سنایا گیا تو انہیں کہا تیری کوئی سی بھی نعمت کا ہم ناشکری نہیں کرتے۔ انسانوں نے منہ بند کر کے بیٹھ کے سنے تھے، سمجھ گئے؟ کیا میں جن ہوں جواب دے رہی ہوں؟ نہیں، میرے نبی نے سکھایا ہے ہم جواب دیں، اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ جنت آئے تو مانگو جنت، دوزخ آئے تو پناہ مانگو، اس سے جواب دیا کرو جو ان کے دلوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف نہیں کرنا، ہاتھ دھو کے اٹھو، اور اس کو پوشیدہ نہیں زمین و آسمان میں مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتے ہو اس پر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے پاس تورات تھی جو قرآن کا ایک حصہ تھا نا، ایک زنجیریں کیسی جوائن ہوتی ہیں، سنکل ایسے کتابوں سے پیغام بھیجے تھے۔ ساری کتابوں کی سردار ہے یہ قرآن، غائب کر دیا انہوں نے اس چیز کو۔ بے شک یہ قرآن البتہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت رحمت ہے۔ یاد رکھنا، آئندہ یہ بات بار بار دہرا رہی ہوں، آپ قرآن پڑھ چکے ہیں، علم آ چکا ہے، یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے، صرف ہدایت نہیں ہے، ہدایت، رحمت اور نور۔ بے شک تمہارے رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور وہ البتہ غالب علم والا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ کرو۔ ربی، کیا دعا سکھائی تھی آپ سب کو میری؟ توکلت علینا یا ربی فوت علیک امری، سارا کام تیرے حوالے کر دی، سارا توکل تیرے حوالے کر دی۔ میں نے ہر اسٹوڈنٹ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے، جو کرنا ہے کرو، تم غلط راستے پہ جاؤ، کہاں جانا، پڑھ کے چھوڑنا، کیا کرنا کرو، میں نے توکل کر دیا ہے اللہ کے حوالے تم سب کو، تاکہ اللہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلائیں، نہ بھٹکائیں، راستے سے بچائیں، مجھے بھی آپ کو بھی، بسم اللہ تعالیٰ۔ بے شک تم صحیح حق پر ہو، بے شک تم موتا، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ویروں کو ایک بار سنا سکتے۔ وہ جیسے کہ مردوں کے جیسے ہی بیٹھتے تھے نا، یہودی کیسے بیٹھ کے قرآن سنتے تھے، لکڑی کے جیسے ہو جاتے تھے، دیوار پہ جیسے لکڑی لگائے ہوئے ہیں۔ آج لوگ سنتے ہیں، بیٹھ کے سنتے ہیں، پھر باہر جا کے وہی کرتے ہیں، خصوصاً جب وہ پیٹ پھیر کر مڑ جائیں اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں ہو۔ وما أنت بهاد الأمي عن ضلالة تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. لکھو آیت نمبر 82، النمل، جانور بات کرے گا۔ زمین میں سے ایک جانور نکلے گا، دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون.
حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما كنتم تعملون وقال القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففريع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. آیت 80 پر 89 پڑھ رہی ہوں سورہ النمل. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء أمرت أن أكون من المسلمين. ونتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے. اسی سے جب وہ پیٹ پھیر کر مڑ جائیں گے تو تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے. پیٹ پھیر لیں گے، اندھا پیٹ پھیر لے تو دیکھ سکتا ہے. مثال دی اللہ تعالیٰ پہ نہیں آنے والے. تو تم صرف اس کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں مفادات ہے. اور جب ان پر وعدہ میوٹ کرو، سب میوٹ کرو پلیز. اس کے گھر میں میوٹ کرو. لا الہ الا اللہ. عذاب پورا ہو جائے گا تو تم اس کے نکال لیں گے زمین سے ایک جانور. سن رہے؟ زمین سے ایک جانور وہ ان سے باتیں کرے گا. جانور باتیں کرے گا. تم کو قرآن دیا تھا، تم نے کیوں نہیں کرے؟ اللہ نے جانور 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 جو بولتے ہیں نا، اصل میں ہماری روح نہیں تھی تو ہم بھی جانور تھے. ہم بھی جانور ہی تھے، اس لیے کبھی جانور بن جاتے ہیں. روح ڈال کے انسان بنایا گیا ہے نا، حکم اس کا آیا ہے نا ہم میں. حکم نہیں ماننے والا جانور ہے. ان سے باتیں کرے گا کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے. یقین دلانے کے لیے جانور آئے گا تمہیں. اور جس دن ہم محرومت میں سے ایک گروہ جمع کریں گے، ان میں سے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے. سن رہے ہو؟ اب اس پہ نہیں چلو گے کیا ہوگا دیکھو. یا بتلاؤ کیا تم کرتے تھے ان پر؟ کیا کیا وعدہ اذا پورا ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، بس وہ بول نہ سکیں گے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو اس نے بنایا کہ اس میں آرام حاصل کرے؟
یہ 1 گھنٹہ بھی نیند کیا پیاری ہوتی ہے معلوم، اور دن دیکھنے کو روشن بنایا، بے شک اس میں البتہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ میں یقین بھی نہیں کرتی تھی کہ میں اتنے گھنٹے تک بیٹھ کے قرآن پڑھا سکوں گی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، ہومیوپیتھی کے پاس گئی، اس کو بولی میں نے 3-4 گھنٹے پڑھنے کے لیے کچھ ایسی دوا دو، حلق میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں ایک دم میری پورا اسکل پورا میرا درد کرنے لگتا ہے۔ میں بولی، پھر منت کی، پھر میں نے ایک کام کی، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، رمضان آ گیا، اتنا ذمہ میرے اوپر ہے، ساری عورتیں بھی انتظار کر رہی۔ میں نے کہا ایک ہی کام میں کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ کیسے کروں؟ صدقہ کروں، روزہ رکھوں، اور میں نماز ادا کروں، نوافل ادا کر کے میں نے منت کی تو اللہ تعالیٰ منت پوری کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو صدقہ کرو، نماز پڑھو، اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا تو گھبرا جائے گا جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، ہلا مچ رہا ہوگا، تو ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ وحشت نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ سب اس کے آگے عاجز ہو کر آئیں گے، اور تو پہاڑ کو تو دیکھے گا، انہیں اپنی جگہ جمع ہوا خیال کرتا ہے، قیامت کے دن بادلوں کی طرح چلیں گے، اڑتے پھریں گے۔ اللہ کی کاریگری ہے، کاریگری، وہ کاریگر ہے، سب سے حسین کاریگر ہے، نے ہر شے کو خوبی سے بنایا ہے۔ وہی تو کاریگر ہے جو ہمیں قرآن پڑھانا سکھایا، پڑھانا سکھا رہا ہے، بولنا سکھا رہا ہے۔ بے شک وہ سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو، جو آیا کسی نیکی کے ساتھ اس کے لیے اس کا اجر اس سے بہتر ہے، اور اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی کے ساتھ آیا تو اندھے منہ، اوندھے منہ کے بل آگ میں ڈالے جائیں گے۔ بہت وعید آئی ہے آگ کے بل، منہ کے بل، اب آئے گا گھٹنوں کے بل، جاسیہ میں آئے گا۔ جو گھٹنے نماز میں نہیں جاتے، پہلے گھٹنے رکھے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ نہیں رکھتے، یہ ساری حساب کتاب ہے۔ کیا سمجھ گئے ہو؟ سجدے میں جاتے ہو تو پہلے ہاتھ رکھو، گھٹنے نہیں رکھو۔ لوگ پہلے گھٹنے رکھ لیتے ہیں، حدیث کا بھی حوالہ کر کے غلط بتاتے ہیں، یہ حوالہ ہے، مجھے بھی تنگ کرتے ہیں، یہ صحیح ہے کیا، وہ صحیح ہے کیا، جب میں بول رہی ہوں یہ ہے پورے دلیلوں کے ساتھ ہے، دلیل بھی دے چکے ہیں آپ کو، دلیل مل گئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پہلے ہاتھ رکھا ہے، بعد میں گھٹنے رکھے ہیں، ہم ایسے ہی کریں گے۔ تم صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گی، بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، اس کے سوا نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ شہر مکے کے رب کی عبادت کروں۔ میں کس کی عبادت کروں؟ کعبے کی نہیں، کعبے کی رب کی، جسے اس نے محترم بنایا ہے، اس کے لیے ہر شے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں مسلمانوں فرما برداروں میں سے رہوں، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات آ گئی، قرآن کا حق کیسے تلاوت کرنے کا ہے، ویسے تلاوت کریے گا، جیسے معنی سمجھنے کا حق ہے سمجھیے گا، جیسے سکھانے کا حق ہے سکھائیے گا، جیسے لوگوں تک پہنچانے کا حق ہے پہنچائیے گا۔ قرآن کا ایک حق نہیں ہے، کئی حقوق ہیں۔ اب میں آپ کو رتیل بھی سکھاتی ہوں، تجوید بھی سکھاتی ہوں، تفسیر بھی سکھاتی ہوں، معنی مفہوم بھی سکھاتی ہوں، پھر حفظ بھی کرانے کی کوشش، میں ایک ہی تو انسان ہوں۔ میرے اللہ نے کتنی نعمتیں ہم سب میں ڈال رہے، فضیلت کتنی آ رہی ہے، تو آپ سب کو میرا اکیلے کا حق نہیں۔ ہم گزر چکی ہے آیت، سب سے پہلے یہ فرشتوں کا کام تھا، پھر اس کے بعد نبیوں کا کام ہے، نبیوں کے بعد آپ سب کا فرض ہے، اس کے لیے ہر شے، اور مجھے حکم دیا گیا میں مسلمان فرما برداروں میں سے رہوں، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں، سنا دوں، پس اس کے سوا نہیں کہ وہ ہدایت پاتا ہے، اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے۔ ہدایت پایا تو کسی پہ رحم نہیں کیا، خود کے لیے کیا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس کے سوا نہیں کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریف اس کے لیے، وہ تمہیں جلد دکھا دے گا اپنی نشانیاں، بس تم جلد انہیں پہچان لوگے، تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سورۃ قصص، مدین کیسے گئے؟ ٹھیک ہے، فرقان، شورا، نمل ہو گیا، اب قصص، توسین میم چل رہا ہے، اس کے بعد الف لام میم شروع ہوگا۔
سورة القصص مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ولا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا هم لا يشعرون وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب هم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. توسین میم حرف مقطعات ہے، اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہوگا. چلو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ واضح کتاب ہے، قرآن کی آیتیں ہم تم پر پڑھتے ہیں، تمہیں سناتے ہیں. کچھ احوال موسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیے. اور فرعون کا ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے لیے کیوں اتنا سارا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہودیوں نے بہت ظلم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ سارے یہودیاں جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہی فالوورز تھے، اس وجہ سے ان کو بار بار وہ قصے کے جو انعامات دیے ہیں سنایا جا رہا ہے. بے شک، اور ہم بھی اگر منافق بنیں گے تو ہم بھی سزا آئے گی، ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے. بے شک فرعون ملک میں سرکشی کر رہا تھا، ہم بھی اگر سرکشی کریں گے، کسی کو ظلم کریں گے، ہمارا بھی وہی حشر ہوگا. اس نے اس کے باشندوں کو الگ الگ گروہ کر دیا تھا. ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور زندہ چھوڑ دیتا تھا. کس کو؟ بیٹیاں. ان کی عورتوں بیٹیوں کو. بے شک مفسدوں میں سے فساد کرتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ ان میں سے احسان کریں جو ملک میں کمزور کر دیے گئے تھے اور ہم انہیں پیشوا بنائیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ابھی انہوں غلام. دیکھو یہیں پہ جو قصہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ،
غلام بنے ہوئے ہیں، فرعون کے انڈر کنٹرول میں ہیں، گریز کے مار کھا رہے ہیں، پتھر اتنے اتنے وزن اٹھا کے پیرامڈس بنا رہے ہیں، یہ سارا تعمیر کی جا رہی، کرینس نہیں ہے، انسان اٹھا رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو نکالو، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے، اتنا سارا پلاننگ کرے، پلاننگ کو غور سے دیکھو کہ ایک بار میں بیان نہیں کر سکتی، تب تب کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کر کے لے کے آ کے نعمتیں دیے، پھر وہ من و سلوہ دیے، سب دیے، آخر میں کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، اللہ میں برائی سے نکالے۔ ہم نے انہیں پیشوا بنایا، پھر ان کو ملکیت دی، ہمیں بھی دیا ہے نا، اور ہمیں انہیں ملک کا وارث بنائے، ہم انہیں حکومت دی ملک میں۔ ہم نے فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو ان کمزوروں کے ہاتھوں دکھا دیں۔ حامان کون؟ حامان کون تھا؟ سردار، اس کی سپاہ منسٹر تھا، اس کی حکومت نہیں، سپاہ منسٹر سردار۔ تھا، ایک منسٹر تھا۔ آج کے دور کی باتیں ایسا سمجھ جاؤ، سپاہ سالار سب نہیں سمجھ پاؤ، آج ایک منسٹر تھا جس چیز سے بھی وہ ڈرتے تھے۔ جب ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، پھر جب اس پر اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دیں، نہ ڈرے اور نہ غم کھائیں۔ اللہ کہتا ہے نہ ڈرے، میں ڈرتی نہیں ہوں، وہ کرو کر بیٹھتی ہوں، وہ نہیں کرو وہ نہیں کرتی ہوں، ہر حال میں پوری کری، میں کامیاب پا رہی ہوں، کیونکہ الحمدللہ، کیونکہ میں نے ایک قصہ بول چکی ہوں، 3 لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے، شاید نہیں بولی میں نے، بول کر ہوں، 3 لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے کہ پوچھیں گے ہمارے پاس نبی نہیں آئے، ڈرانے نہیں والے آئے، ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ بولے گا کودو اس میں، جہاں پہ کودیں گے، گڑھے کے اندر کودنے کے لیے بولتے ہیں، جب تینوں نے کود پڑے تو جنت میں جا کے پہنچ جاتے ہیں۔ حکم اللہ کا مانو، صرف حکم مانو، جو بول رہے ہو اتنا کرو، چون چاں چین چاں نہیں کرو، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے۔ کتے کو دیکھو جو ہڈی ڈالو لے گا، میں کتے کو غور سے دیکھتی ہوں، اچھا گوشت ڈالو تو بھی کھا لیتا ہے، کتے کو ہڈی بھی ڈالو کھا لیتا ہے، پسند نہیں آئے تو چپ چاپ چلے جاتا ہے، بھوکتا نہیں ہے۔ ہم تو بھوکتے ہیں، کتوں سے بھی بدتر، کھانا اچھا نہیں رہا تو، اور اسے بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانور سے بدتر جو ہے نا، غور و فکر کر کے پورا لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اسے بنا دیں گے رسولوں میں سے رسول۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخرکار ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اس کے لشکر خطا کار تھے۔ یاد ہے حامان کو کہا تھا اینٹیں بناؤ، بڑا محل تیار کرو، میں اوپر سے موسیٰ کے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، میں نے گناہ کیا ہوگا، مچھر کاٹ رہا ہے۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے تیرے لیے، اسے قتل نہ کر، شاید ہمیں نفع پہنچا دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حقیقت حال نہیں تو جانتا ہے، جانتے تھے، حقیقت حال نہیں جانتے تھے۔ موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، دیکھو یہ بات بول کے وہ بات بولتی، وہ بات بول کے وہ، کہ اللہ تعالیٰ کو بولنا نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آؤ جی بیان کرو، ایک ٹاپک پہ بات کرو جی، یہ بولتے وہ نہیں سنو، وہ بولتے وہ نہیں سنو جی، میں بنی ہوں اس کے طرف سے، میں آئی ہوں اس کے طرف سے، میں کروں گی اس کا کام، میں جاؤں گی اسی کے پاس، آئی ڈونٹ کیئر دا پیپل۔ وہ ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل پہ گرہ نہ لگاتی ہوتی، یقین کرنے والوں میں سے رہیں گے۔ موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے جا، پھر اسے دور سے دیکھتی رہ، حقیقت حال نہ جانتے تھے، ہم نے پہلے اسے دائیوں کو روکا تھا۔ موسیٰ کی بہن بولی کیا میں تمہیں یہ گھر والے بتاؤں جو تمہاری لیے اس کی پرورش کریں اور اس کی خیر خواہاں؟ آپ بھی اچھی بہنیں بنو، جو بہنیں ہیں بھائی ہیں، اچھے بہنیں بنو۔ تو ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھ اور غمگین نہ ہو، تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ٹھیک ہے، اور لیکن ان کے بیشتر نہیں جانتے۔ یہیں تک ہی پڑھا تھا نا میں نے، ہاں صحیح ہے۔ الحمدللہ باجی صحیح ہے۔ ولما اللہ اکبر
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ووجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من پڑھو بیٹے تا جلدی تھک گئے پڑھو شیطان کرے گا نیند آئے گی بے قراری ہوگی اٹھ جو بولے گا اور مضبوط رہو اللہ سے مدد مانگو اعوذ باللہ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له تو بخشش مجھے مانگ میں اسے بخش دو اس کو یاد کر لینا فاغفر لي غفر له فاغفر لي غفر له فاغفر لي غفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنكره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. لیفٹ ہینڈ صرف ٹوائلٹ دھونے کے لیے ہے، قرآن ٹرن کرنے کے لیے رائٹ ہینڈ رکھا گیا ہے. اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پوری طرح توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت علم عطا کیا. اب بچپن ہوتے ہی جوانی شروع ہو گئی. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیا جاتے ہیں. اور وہ شہر میں داخل ہوا غفلت کے وقت. خیل اللہ جب کرتے تھے دوپہر میں سونا سنت ہے، کم از کم آنکھ تھوڑی بند کر کے اٹھو، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں. جبکہ ان کے باشندے بے خبر سوئے ہوئے تھے تو اس نے دو آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے دیکھا. ایک آدمی اس کی برابری کا تھا، یعنی کہ کون تھا؟ بنی اسرائیل تھا، اور ایک قبطی تھا، ایک فرعونی تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا جو اس کی برادری سے تھا. اس نے اس کے مقابلے میں جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد مانگی تو موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا، اس کا کام تمام ہو گیا، مر گیا. اب موسیٰ نے کہا یہ کام شیطان کی حرکت سے ہے، بے شک وہ دشمن ہے کھلا بہکانے والا. اس نے عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا پس مجھے بخش دے. آدم علیہ السلام نے دعا کیا ربنا ظلمنا انفسنا، تو انہوں بھی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. انی ظلمت نفسی یاد کر لو، یہ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. آیت نمبر 12 استغفار دیکھو، آیت 12 القصص، آیت 15 کیا ہے 15 16 باجی. اب میں پڑھتی ہوں، چپ گئے ہو. آیت 15 مدل مبین 15 ہوگا. باقی خالہ ربی انی ظلمت نفسی سے 16 ختم ہوتی ہے تو آیت ہوتی ہے قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے بخش دے، تو نے اسے بخش دیا. تو یہ بات یاد رکھیں، مانگنے سے پہلے بخشش مل رہی ہے الفاظ میں، بے شک وہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اس نے کہا اے میرے رب جیسا تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں ہرگز نہ ہوں گا کبھی مجرموں کا مددگار. اور شہر میں اس کی صبح ہوئی، ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے گئے دیکھو اب کیا ہوتا ہے. صبح کو دبے پاؤں جانے لگے، دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے، قتل تو کر ڈالیا، کیا کروں. تو ناگہاں وہی جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی دیکھا وہ پھر اس سے فریاد کر رہا ہے. موسیٰ نے اس کو کہا بے شک تو گمراہ ہے کھلا. جو کل جو اس کی سپورٹ لے کے جو لڑے تھے
وہی آدمی پھر دوڑ کے بھاگ کے آ رہا ہے. پھر جب اس نے چاہا کہ اس پر ہاتھ ڈالے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے؟ مانڈا پھوڑ دیے. اب تک چھپ کر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام قتل کرے، کسی کو نہیں معلوم تھا. اب یہاں پہ معلوم کرا دیا. ظالم بولتے بولتے سب بول دیتے ہیں، رشتے دار نہیں بولنے کی بات بھی بول دیتے، نہیں منہ سے نکل گیا ہو. کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا، تو صرف یہی چاہتا ہے کیا تو سرزمین میں زبردستی کرتا پھرے، اور تو نہیں چاہتا کہ مصلحوں صالحین اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائیں؟ ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملائكة يأتمرون بك يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليهم أمة من الناس يسقون. وجد من دونه امرأتين. امرأ عورتوں کو کہتے ہیں نا. تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. سکتہ، ایک سیکنڈ آپ کو سانس لینا ہے. یہاں پہ اس کو سکتہ کہتے ہیں. سکتہ کتنی جگہ ہے؟ کہاں کہاں ہے؟ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، ہفتہ سب. کہاں آتا ہے؟ اللہ بل ران علی قلوبہم. یہاں پہ ایک سکتہ آتا ہے، یہاں پہ ایک سکتہ ہے. حتی یصدر الرعاء أبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك بيجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. اور ایک آدمی شہر کے پرلے کنارے سے آیا. یہ یاسین میں بھی ایسا ملتا جلتی بات آتی ہے. دوڑتا ہوا آیا، اے موسیٰ بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تجھے قتل کر ڈالے، بس تو یہاں سے نکل جا، بے شک میں تیرا خیر خواہوں میں سے ہوں. بس وہ نکلا وہاں سے ڈرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. دعا کی کیا کرو کیا نہیں کرو اس کو یاد رکھو. ربی نجنی من القوم الظالمین. اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لے. اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستہ دکھا دے گا. اور جب مدین کے پانی کے کنویں پر آیا اس نے لوگوں کو ایک گروہ کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا. دیکھیے مدین شعیب علیہ السلام کا تھا. اب ہم نے مدین پڑھ چکے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کے کتنے بیٹے، کتنے بیویاں؟ 2 بیویاں. 3 بیویاں. تھرڈ مدین، تین بیویاں حاجرہ اور ایک ہے اب نام تمہیں نہیں ضرورت. 3 کافی، 2 یاد رکھو، تیسری بیوی پھر ان سے اولاد مدین کی طرف. وجد من دونه امرأتين
میں نے مانا پڑھنا ہے نا. 2 عورتیں علیحدہ اپنی بکریاں روکی ہوئی تھی. 2 عورتیں تھیں یعنی کہ لڑکیاں تھیں شادی کے بغیر, شرماتے ہوئے کونے میں کھڑی تھی. مگر ہم لوگ آج کل کے ایسے ہو گئے, پینٹ شرٹ پہن کے مردوں کو دھکا مار کے ہٹ کے سیدھے جاتے ہیں. ماشاء اللہ حجر اسود میں بھی جا کے سارے مردوں کو ٹکرا مار مار کے, جسموں کو لگا لگا کے, سینہ لگا لگا کے, شوہر کو اتنا نہیں لگتے جتنا وہاں پہ حجر اسود میں لگتے ہیں. یہ ایک مرد نہیں کئی مردوں سے چٹک جاتے ہیں. یہ ہے عبادت, یہ ہے اسلام, یہ ہے ہمارا دین. ننگے رہتے ہیں مرد, خوبصورت میں رہتے ہیں مرد, اونچے اونچے رہتے ہیں مرد, ان سے پوری عورتیں جا کے حجر اسود چومنا. ماں کیا بہانے سے ہمارا زنا ہو رہا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ضروری نہیں ہے ہمیں چومنا جا کے حجر اسود. دور سے دیکھ لیں اگر ملے موقع, اگر ملے موقع تمہیں تو کوئی نہیں ہے, اللہ میسر کرے, ورنہ کافی ہے. مردوں کو لگنا بہت بڑا گناہ ہے. ان 2 عورتوں کی خوبصورتی بیان کی ہے. جب یہ بیان کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ میں ان سے حیا سیکھتی ہوں. حیا کس کو کہتے ہیں؟ گاڑی میں بھی چلاتی ہوں, 2 ویلر 4 ویلر میں بھی چلاتی ہوں. کوئی آئے جگہ دے دیتی ہوں, کوئی نہیں کافر ہے تو جلدی جگہ دیتی نہیں ہوں. پھر بھی اللہ کی وہ بات یاد آتی ہے, ہٹ جاؤ تو ہٹ جاتے ہیں. ہم ہٹتے ہی نہیں ہیں, شوہر کے سامنے بھی تان کے کٹ جاتے ہیں, نہیں میں بڑی. اس نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر دیں. جب تک جتنوں ہی چرواہے سب اپنی بکریوں کو نہیں پلا لیتے, جب تک ہم اپنی بکریوں کو نہیں پلاتے, ہم سائڈ میں کرتے ہیں. تو یہ حیا سیکھیں. عورت کی نبی کی بیوی بن گئی ہے حیا والی. حیا والے کیا بنتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے خاص مومن بنتے ہیں, جو حوروں کے 70 حوروں کے اوپر حکومت کرے گی وہ عورت اگر حیا پکڑے گی. ہمارے ابا بوڑھے ہیں تو اس نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا, پھر سائے کی طرف پھر آ کر بیٹھ گئے. یہ ایک دعا ہے, اس کا نمبر میں کہتی ہوں 24. یہ اتنی عظیم دعا ہے, جو یاد کیا وہ اپنے لیے بہت فائدہ کیا. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کچھ بھی نہیں ہے, گھر بھی نہیں ہے, دولت بھی نہیں, بیوی بھی نہیں, بچے بھی نہیں, ماں باپ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, قتل کر کے نکل گئے ہیں. ہم اگر یہ پڑھ لیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ بے شک تو نعمت تو میری طرف اتار دے, تیرے نعمتیں اتار. میں تیرے نعمتوں کا محتاج ہوں, میں تیرا محتاج ہوں اللہ, میں فقیر ہوں, مجھے عطا کر دے. پھر ایک فقیر ہوتا جی 10 روپے دیو, نہیں تو نہیں جاتے. ایک فقیر 100 روپے دینا, اب رمضان میں وہ دیے نہیں, وہ دے کر جانا. ایک فقیر ہوتا ہے جو دے لے کے چلے جاتا, دل کرتا ہے ایک اور تھوڑا دے دیں ان کو. پھر ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی. یہ باتیں ذرا لڑکیاں غور سے سننا, شرم سے. اب لڑکیاں کیسے چلتی؟ سینہ تان کے یوں ایسے ہٹ کے. عورتیں بھی ایسے چل رہی ہیں. وہ حیا ہی نہیں ہے, یا مر گئی ہے وہ حیا. اولڈ ایج کا, اولڈن ڈیز کا, آؤٹ ڈیٹ کا. اب یہ نیو فیشن ہی ہے. بول رہی نہیں بیٹا پبلک سے بھی. وہ بولی بے شک میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں کہ تمہیں اس کا صلہ دے, تو نے اس لیے بکریوں کو پانی پلایا. اور جب موسیٰ شعیب لکھا ہے یہاں پہ, ہو سکتا ہے شعیب علیہ السلام نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کے دور پہ کوئی, کیونکہ ایک نبی کے بچیاں ایسے بے سہارا ہو کے جا کے پانی نہیں پلا سکتی بول کے کئی روایتیں آئی ہیں. واللہ عالم. اور اسے احوال بیان کیا تو اس نے کہا ڈرو نہیں, تم ظالموں کی قوم سے بچ آئے ہو. ربی نجینی من قوم الظالمین. پھر اس بزرگ نے بھی کہا تم بچائے ہو. ان میں سے ایک بولی اے میرے باپ اسے ملازم رکھ لے. ابھی شادی کے لیے کوئی لڑکی کو اچھا لگتا ہے, کوئی لڑکا سامنے ہے, پروپوز کر سکتے ہیں, امی مجھے اس سے شادی کر دیں, بول سکتے ہیں, اجازت ملتی ہے یہاں پہ. اسے ملازم رکھ لیں, بے شک جب جسے تم ملازم رکھو بہتر وہ ہے جو طاقتور ہے. طاقت بھی بہت ہے دیکھو ان میں, امانت دار بھی ہے. یعنی کہ ہم لوگوں کو ٹکر ٹکر کے لڑکیوں کو اکیلے تھے جنگل میں, چھیڑ نہیں رہے تھے, کچھ کر نہیں رہے تھے. بڑے پاک دامن پاکیزہ ہیں, نبی ہے نا. قال انی اريد ان انكحك احدا. اللہ اکبر. قال انی اريد ان انكحك,
اهدب ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. جمع کر لیں جمع. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من شجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من رحب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون ملائه إنهم كانوا قوما فاسقين. شعیب علیہ السلام، یہاں پہ لکھا نہیں یہ نام، بزرگ کہوں گی اللہ عالم. اس بزرگ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم سے اپنی ان دو بیٹیوں میں سے یہ ایک بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط ہوگی کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو گے. یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں، شادی کے تب کیا لیا جاتا ہے؟ مہر پہلے کے دور میں باپ لیا کرتے تھے بیٹی کو پال پوس کے. آج بھی چند پٹھانوں میں مہر باپ لیتا ہے. 10 سال پورے کر لو تو وہ تمہارے لیے سے نیکی ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میں تم پر مشقت ڈالوں. اللہ نے چاہا تو عنقریب مجھے خوش معاملہ لوگوں میں سے پاؤں گے. دیکھو اگر 10 سال ان کو نہیں رکھتے تو 10 سال کے بعد آج بھی دیکھو، آج بھی تم جا کے دیکھو، ہاں حق بات ہے، جو بھی بینک سے کوئی بھی چوری کر کے کچھ بھی کر کے چلے جائیں گے 10 سال تک کھاتا کھلا رہتا ہے. 10 سال کے بعد فائل کلوز ہو جاتا ہے. 10 سال کے بعد فائل کلوز ہو جاتا ہے. ایک انسان نے چوری کیا، اس کے بارے میں اب میرے گھر کے پرانے ٹیننٹ کسی نے لون لیا تھا، وہ آتے ہیں ڈھونڈتے ہیں، آدمی کو ڈھونڈ کے جاتے ہیں. کب تک ڈھونڈیں گے؟ 10 سال تک. 10 سال کے بعد فائل کلوز. دیکھو قرآن کو یہ لوگ فالو کر رہے ہیں، 10 سال تک رکھ رہے ہیں وہاں پہ، تو ان کے قتل ہوا ہے نا فرعون کی جگہ پہ. آج بھی وہی چل رہا ہے. دیکھو اللہ عالم. موسیٰ نے کہا یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان عہد ہے، وعدہ ہے، میں دونوں میں سے مدت پوری کروں گا، مجھ پر کوئی مطالبہ نہ کرے. ہو سکتا ہے 8 سال رہوں گا، ہو سکتا ہے 10 سال رہوں گا، مجھے زور نہیں کرنا. اور اللہ گواہ ہے اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں. پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی تو اپنی گھر والی بیوی کے ساتھ لے کر چلا. اس نے دیکھی کوہ طور کی طرف سے ایک آگ. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اسے تمہارے لیے راستے کی کوئی خبر لے آؤں، آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم آگ تاپو. پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو ندا آواز دی گئی برکت والی جگہ میں دائیں میدان کے کنارے سے ایک درخت کے درمیان سے. اور کھل کے بیان کیا جا رہا ہے. شروع میں تھوڑی بات تھی، اس کے بعد اور تھوڑی بات ہے، سورہ قصص میں کھل کے بیان کیا گیا. پہلے ہم نے سنا تھا آگ کے آس پاس سے آواز آئی. پھر آج کیا آیا؟ آواز دی گئی برکت والی جگہ میں سے.
دائیں طرف سے، رائٹ سائڈ سے، ان کے کنارے سے، ایک درخت کے درمیان سے۔ میں درختوں کو، جھاڑوں کو بہت پالتی ہوں۔ قدرت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جھاڑ تو رب نہیں ہے، مگر اللہ نے سدرۃ المنتہا کو جھاڑ کہا ہے۔ ہر چیز جھاڑ سے دیتا ہے، ہر سبزہ جھاڑ سے آتا ہے، ہر فروٹ جھاڑ سے آتا ہے، کپڑے جھاڑ سے آتے ہیں، ہر چیز جھاڑ سے آتے ہیں، آواز بھی جھاڑ سے آئی ہے۔ یہ اس کی قدرت کو جانے، بس شجر یسجدان۔ 30 بے شک میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ کہ اپنا عصا زمین پر ڈال، جب اسے دیکھا لہراتے ہوئے گویا کہ وہ سانپ ہے، پیٹ پھیر کر لوٹا، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ سورہ نمل میں، سورہ قصص میں 2 بار آتا ہے، بھاگ گئے، مڑ کے بھی نہیں دیکھے۔ 2 جگہ پہ آتے، پڑھے نا ہم نے نمل میں، پھر قصص میں پڑھ رہے ہیں۔ اے موسیٰ اے موسیٰ آگے آ اور ڈر نہیں، بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے۔ تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید روشن ہو کر نکلے گا، کسی عیب کے بغیر۔ پھر اپنا بازو خوف دور ہونے کے گھر سے اپنی طرف ملا لینا، سکیڑ لینا۔ اب انسان کو ڈر جانے کے لیے کیا کرتے، ایسا کر لیتے نا، ہاتھ سکیڑتے نا، ڈر بھی ہو رہا ہے، ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے، کچھ بھی تو سکڑ لیتے۔ یہ طریقہ دیکھو اللہ تعالیٰ سکھایا گیا۔ اپنی طرف ملا لینا، سکیڑ لینا۔ بس عصا اور بیدہ دونوں دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بے شک ایک نافرمان گروہ ہیں۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فخاف ان يقتلون واخي هارون وهو افصح مني لسانا فارسله معي ردعي يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم ما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار۔ قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى إني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو مار ڈالا ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دے گا فرعون۔ میرا بھائی حامان زبان کے اعتبار مجھ سے زیادہ فصیح ہے، سو اے میرے رب، سو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دے گا۔ فرمایا ہم ابھی تیرے بھائی سے تیرے بازو کو مضبوط کر دیں گے، تم دونوں کے لیے عطا کریں گے غلبہ
بس وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں تک نہ پہنچ سکیں گے. تم دونوں جو تمہاری پیروی کرے گا غالب رہو گی. پھر جب موسیٰ ہماری نشانیاں واضح نشانیوں کے ساتھ اس کے پاس آیا تو بولے یہ کچھ بھی نہیں مگر ایک افراد کیا ہوا گھڑا ہوا جادو ہے کیا؟ ہم نے ایسی بات اپنے اگلے باپ داداؤں سے نہیں سنی. موسیٰ نے کہا میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا گھر بہشت ہے، جنت ہے، بہشت ہے. بے شک ظالم کبھی فلاح کامیابی نہیں پائیں گے. فرعون نے کہا اے سرداروں میں تمہیں جانتا ہوں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود. بس حاما میرے لیے مٹی کی اینٹوں پر آگ جلا. اب فرعون بول رہا ہے، لکھا نہیں یہاں پہ، آگ جلا پھر ان پختہ اینٹوں سے میرے لیے تیار کر. ایک بلند محل تاکہ میں وہاں سے موسیٰ کے معبود کو جھانکوں، اور میں تو اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں موسیٰ کو. اور وہ اس کا لشکر دنیا میں نہایت غرور ہو گیا، معذور ہو گیا. یعنی کہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور اس کا لشکر دنیا میں ناحق معذور، یعنی کہ ہم نے ان کو دبا کے غلام بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے.